اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک آیت ہوتی ہے، کبھی دو آیات ہوتی ہیں، تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے تعلق سے ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ شان نزول کیا ماحول تھا، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت فرما رہی ہیں۔ اپنے معزز علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ آل عمران کی دو آیات پر، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کے حوالے سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ خدایا، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ حکومت دینا اور حکومت چھیننا اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اس حوالے سے حکومتیں اللہ تعالیٰ کن کو دیتا ہے اور کن سے چھین لیتا ہے۔ یہاں شان نزول کے حوالے سے کیا بنی اسرائیل کے معزول ہونے کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمور ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ خواتین و حضرات، سوال رکھیں گے کہ عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا، ذلیل یہاں کمزوری کے معنوں میں ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ یقیناً اللہ سے بھلائیاں ہی منسوب ہوتی ہیں۔ اللہ خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک یہ تکوینی نظام ہے جو چل رہا ہے، مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، رزق تعریف کیا ہے؟ رزق کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ صرف یہ جو ہم کھا پی لیتے ہیں، کیا یہی رزق ہوتا ہے؟ یا اس کے بہت سارے مظاہر ہیں؟ سیکھیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، مفتی محمد نذیر خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ آل عمران آیات 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کی آیات کو سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے؟ سورہ بقرہ کی آیات یا سورہ طٰہٰ کی آیات یا سورہ مومنون کی آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ حضرت مفتی نذیر صاحب ارشاد فرمائیے، بہت اہم آیات، قرآن کریم کے ہر آیت اہم ہوتی ہے لیکن بعض آیات آدمی کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ شان نزول کیا ہے ان آیات کا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مسلیاً۔ آپ نے فرمایا کہ اہم آیات ہیں۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو آیات اسم اعظم ہیں، جو ان آیات کو پڑھ کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے دے گا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ ابھی اتفاق سے اس سوال کا جواب بھی آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں جو خندق تھی وہ کتنی لمبی تھی؟ تو 3.5 میل لمبی تھی، کلومیٹر نہیں، میل لمبی تھی۔ یہ خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خود اپنے ہاتھوں سے کھودا، تو ایک جگہ ایسی آئی، ایک چٹان، کہ اس چٹان کو توڑنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بس میں نہیں تھا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے اس پہ جو کدال ماری
تو ایک دفعہ روشنی اٹھی، دوسری دفعہ اٹھی، اور روشنی ایسی کہ پورے علاقے کو روشن کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہمارے پیچھے ہیں اور اس وقت ہم گھیرے میں ہیں، غزوہ خندق کے بعد یہ صورتحال نہیں ہوگی، پھر یہ آگے آگے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو، اللہ تعالیٰ صرف عرب کی سرزمین نہیں بلکہ کسرا اور ایران کی سرزمین، ایران کی سلطنت، وہ بھی اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان روشنیوں میں مجھے ایران کے محلات دکھائے ہیں۔ دوسری روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روم کا علاقہ دکھایا، جو میری امت کے ہاتھ سے جو علاقہ فتح ہوگا۔ اب اس وقت قسم پرسی میں، پریشانی میں، اس خوشخبری کا ملنا کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے فتح ہوگی، ہم دنیا کے عالم کے فاتح ہوں گے، ایک ایسی بات تھی کہ جس کا مذاق اڑایا جا سکتا تھا، اور دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ہوں۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ یہ مدینے میں اپنا تحفظ نہیں کر پا رہے، اپنے جینے کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ لوگ دنیا کو فتح کریں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں فتح مکے کے موقع پہ۔ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی فتوحات کو صرف مکے اور عرب کی فتح تک اللہ محدود نہیں کرے گا، بلکہ وسائل سے بھرپور علاقے، ایران، روم، اللہ تعالیٰ یہ علاقے بھی میری امت کو عطا کرے گا۔ اب یہ جو آیات ہیں، اس پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کے ذریعے رد ہے مادیت پہ، مادہ پرستی پہ رد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے انیق صاحب کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خالق جن و انس ہیں، انسانوں کے خالق، حیوانات کے خالق، جنات کے خالق ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کے بھی خالق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعمال میں سے بادشاہت ملنا، بادشاہی سے محروم ہونا، عزت ملنا، ذلت ملنا، یہ اعمال ہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں؟ اس کا خالق کون ہے؟ خالق اس کا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کسی انسان کو پیدا کرنا، انسان کے بس میں نہیں، ایک کسان کے بس میں نہیں ہے ایک کمزور دانے کو زمین کے اندر سے نکالنا، انسان کے بس میں نہیں۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی طرح وہی اللہ، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ ذلت بھی دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر انیق صاحب ایک عجیب لفظ خلق کو ذکر کیا۔ ایجاد الگ چیز ہے، تخلیق الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو ضدین ذکر کیے، بادشاہی ملنا، بادشاہی سے محرومی، محرومی سے بادشاہت کو نکالنا، بادشاہت سے محرومی کو نکالنا، عزت سے ذلت دینا اور ذلت سے عزت دینا، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، دو متضاد چیزیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کا قطرہ، پانی کے قطرے سے، جیسے پانی سے کوئی لوہے والی چیز نہیں بنا سکتا، لوہے کی چیز سے لوہے کی چیز ہی بنے گی، لکڑی کی چیز سے لکڑی کی چیز ہی بنے گی، لیکن پانی سے انسان کا بننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ وہ کرتا ہے جو ایک ایجاد نہیں کرتا۔ اللہ ایجاد کا مطلب ایکسپلور کرنا، ایکسپلور یہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن کریشن کا مطلب تخلیق صرف اللہ کی صفت ہے کہ ایک چیز میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ایک مادے میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس مادے سے اس کے بالکل مخالف چیز کو بنانا، یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پانی کے قطرے میں صلاحیت نہیں ہے ہڈی بننے کی، پانی کے قطرے میں صلاحیت نہیں ہے بال بننے کی، پانی کے قطرے میں صلاحیت نہیں ہے آنکھیں بننے کی،
پانی کے قطرے میں صلاحیت نہیں ہے گوشت اور کھال بننے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بنا کے دکھا دیتا ہے۔ وہی اللہ وہ خالق عز بھی ہے، خالق ذل بھی ہے۔ عزت وہی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک، اس کے ذریعے جو میں نے عرض کیا کہ یہ رد ہے مادیت پہ۔ مادہ پرست یہ کہتا ہے کہ مادہ نتیجہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک، مادہ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ یہ تعلیم کرتا ہے کہ مادہ نتیجے کا سبب تو ہو سکتا ہے، راستہ تو ہو سکتا ہے، پروسیس کا عمل تو ہو سکتا ہے، آپ اسے پروسیس کا عمل تو کہہ سکتے ہیں، آپ اسے نتیجہ کے خالق نہیں کہہ سکتے۔ باپ کے والدین کے نطفے سے بچے کا پیدا ہونا یہ ایک پروسیس ہے، تخلیق نہیں ہے۔ ایک کسان دانہ ڈالتا ہے زمین میں، اس سے ایک کمزور پودے کا نکلنا، زمین پھاڑ کے، یہ ایک پروسیس ہے، لیکن اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو دانہ ہے اس نے اس پودے کو پیدا کیا۔ پودا ایک دانہ جیسے ایک بے جان، اسی طرح پودا یہ بھی بے جان چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عزت بھی بے جان ہے، پیسہ بے جان ہے، عزت بے جان ہے، بادشاہت بے جان ہے، ذلت بے جان ہے۔ یہ دیتا کون ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے، اللہ چاہے تو عزت دے دے، اللہ اپنی قدرت سے چاہے تو ذلیل کر دے، اللہ اپنی قدرت سے چاہے تو بادشاہ بنا دے۔ وہی جو بادشاہ جو پورے علاقے کا اکیلا مالک ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اسی کی کرسی اس سے چھین کے اللہ دکھا دیتا ہے کہ میں محروم کیسے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس آیت میں رد ہے مادہ پرستی پہ کہ خالق مادہ نہیں، خالق اسباب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جن و انس کا جیسے خالق ہے، وہ اللہ اسباب کا بھی خالق، نتائج کا بھی خالق، اعمال کا بھی خالق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم ایک ایک نقطے پر آپ سے بات کرواتے ہیں۔ بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی۔ اللہ جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اس سے عزت چھین لے۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ حکومت دینا اور لینا یقیناً اللہ کے اختیار میں ہے، عزت دینا اور عزت چھیننا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت دینے اور لینے، عزت دینے اور عزت لینے کے حوالے سے سنت کیا ہے؟ اللہ کی کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اللہ کن کو حکومت دیتا ہے اور کن سے حکومت لے لیتا ہے؟ اس کا تعلق کیا اعمال سے ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بعض حکومتیں عطا فرما دیتا ہے؟ بحیثیت انسان کے مجھے اللہ نے اسباب کا پابند بنایا ہے۔ میں اسباب کا راستہ اختیار کروں گا تو مجھے نتیجہ ملے گا، اسباب کا راستہ اختیار نہیں کروں گا تو مجھے نتیجہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو ایک مقررہ راستہ نتیجے کے حاصل کرنے کا مجھے بتایا ہے، میں اس مقررہ راستے پہ آؤں گا تو مجھے نتیجہ ملے گا، ورنہ مجھے نہیں ملے گا۔ اس راستے پہ کافر چلے تو اسے بھی نتیجہ ملے گا، اس راستے پہ مسلمان چلے تو اسے بھی نتیجہ ملے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نتائج کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ۔ جو بھی سبب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا نتیجہ دے گا، لیکن اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو جس نے اسباب کا راستہ پورا اختیار کیا اس کو محروم کر دے، اور اللہ چاہے تو جس نے اسباب کا راستہ پورا تو اختیار نہیں کیا لیکن اس نے اپنی پوری کوشش کی، اللہ چاہے تو وہ اسے اس کا نتیجہ دے دے، اس کی محنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان کے مجھے اللہ کے خزانوں سے لینا ہو، مجھے اولاد چاہیے، مجھے شادی کا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے پھل اناج چاہیے، مجھے کسانی کا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے حکومت چاہیے، حکومت لینے کے لیے جو راستہ مقرر ہے مجھے وہ اختیار کرنا ہے۔ اسباب کا اللہ تعالیٰ نے مجھے پابند کیا، میں وہ اسباب اختیار کروں گا تو مجھے نتیجہ ملے گا، لیکن یہ نتیجہ جو مجھے مل رہا ہے اسباب کے راستے سے مل رہا ہے، لیکن اسباب کے راستے سے ملنا کیا یہ یقینی ہے؟ یہ سوال ہے کہ اسباب کے راستے سے نتیجہ ملنا کیا یقینی ہے؟ یقینی نہیں ہے۔ انسان کو جو نتیجہ ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اگر فضل سے ملتا ہے، ایک کافر کو ملتا ہے، وہ اس کے لیے امتحان بنتا ہے۔ ایک مسلمان کو ملتا ہے، اگر وہ اس نتیجے کو صحیح راستے سے اختیار کرے تو وہ اس کے لیے نعمت ہے، ورنہ وہ بھی اس کے لیے امتحان بنتا ہے۔
تو اسباب اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسباب کا پابند کیا، لیکن چونکہ اسباب خالق نہیں ہے، نتیجہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نتیجہ چونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس لیے میں اسے اپنی محنت کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس کی نسبت اللہ کے فضل کی طرف کرتا ہوں۔ جی سبحان اللہ، اسباب پہ آپ نے زور دیا، تو اسباب اختیار کر لینے سے حکومتیں مل جایا کرتی ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نافرمانی اس کا کوئی دخل نہیں ہے؟ کوئی دخل نہیں، کوئی دخل کوئی نہیں۔ دخل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے انیس صاحب، من تشاء کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ من ترضا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارے یعنی جو شرح العقائد النصفی، یہ جو حضرات ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پہ، ایک ہوتا ہے نتیجہ ملنا اللہ کی مشیت سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اللہ کی اذن اور مشیت سے، یہ الگ ہے، اور اللہ کی رضا سے ملنا یہ الگ ہے۔ آپ نے ایک سیٹ آئی ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کوالیفیکیشن مانگی ہے، جس بندے کو آپ چاہتے ہو اس کی کوالیفیکیشن، آپ چاہتے ہو کہ یہ اس سیٹ پہ فلاں آ جائے، لیکن اس کی کوالیفیکیشن کم ہے۔ دوسرا جس بندے کو آپ نہیں چاہتے ہو اس کی کوالیفیکیشن 100% پوری ہے، آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جس کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بندہ ہوتا ہے آپ سیٹ اس کو دینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ووٹ لے کر آیا ہے، بھاری اکثریت سے لے کے آیا، صدر نہیں چاہتا کہ میں اس کو وزیر اعظم بنا دوں، لیکن چونکہ جو مطلوبہ شرط ہے اس نے اس کو پوری کر دی، وہ مجبور ہوتا ہے اس کو حکومت دینے پہ۔ تو من تشاء کا مطلب ہے مشیت۔ ایک بندے نے جو راستہ اختیار کیا وہ پورا اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپنی عطا ہے، اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ جو بھی اسباب کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کافر کو کامیابی دیتا ہے، اپنی خوشی سے نہیں، اپنی رضا سے نہیں، لیکن اپنے اذن اور مشیت سے۔ مسلمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ اپنی مشیت سے نہیں بلکہ اپنی رضا سے۔ ایک مسلمان سے خوش ہو کے دینا اور ایک ہے ناخوش ہو کے دینا، دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو ہمارے جو عقائد کے جو ماہرین ہیں وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، اذن اللہ الگ ہے، رضا اللہ الگ ہے، اللہ کی مشیت الگ ہے، اللہ کی رضامندی الگ ہے۔ ایک کافر بھی اگر ریاست کے چلانے کے لیے، ریاست کے حصول کے لیے، روزی کمانے کے لیے، کاروبار کو اٹھانے کے لیے، کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے وہ بھی اگر محنت کرے گا، صحیح راستہ اختیار کرے گا، اللہ اس کو بھی کامیابی دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کو بھی کامیابی دے گا۔ لیکن وہاں لفظ ہے من تشاء، من ترضا نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے، مشیت ہے، اللہ کا اذن۔ اللہ کا اذن ہوگا تو نتیجہ ملے گا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک کافر کو بھی اللہ اولاد دیتا ہے، ایک کافر کسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اناج دیتا ہے، ایک مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو رکھا ہے وہ اسباب سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال سے نہیں جوڑا۔ اسی طرح آخرت کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے، دنیا کا تعلق ہے اسباب سے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے من تشاء پر آپ نے بات فرمائی، کافر کو، ایک نافرمان کو، اس کو بھی حکومت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے۔ جس طرح یزید کو اقتدار ملا تو اس کا مطلب فرعون کو اقتدار ملا، فرعون کو ملا، نمرود کو ملا، بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، تو یعنی درجات کا تعین اعمال نہیں کرتے، دنیا کے جو یہ حکومت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، درجات ہے نا ہمارے یہ، کہ ایک درجہ میں وزیر اعظم بن گیا، میں پریزیڈنٹ بن گیا، وغیرہ وغیرہ، حکمران بن جاتا ہوں میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا وہ ضروری نہیں کہ شامل ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، مالدار ہونا، حکمران ہونا، وزیر ہونا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس کو اللہ کا فضل کہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھے کہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، مالدار کو اللہ تعالیٰ اس کی مالداری کے ذریعے آزماتا ہے، ایک غریب کو اللہ تعالیٰ اس کی غریبی میں آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، یہ اللہ کا انعام اس وقت ہے جب اس عہدے کو، اس طاقت کو دین کے لیے اور اللہ کی مرضی سے استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شان نزول کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل اب جا رہی ہے، ان کی حکمرانی، ان کی چودراہٹ، اب یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ امت محمدیہ،
وہ اب معمور ہو رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ تو وہ ایک پھر انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا، قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ ہم چہیتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو کسی بھی قوم کو چہیتا ان کے دعوے بناتے ہیں یا ان کے اعمال۔ اسی ذیل میں ایک چھوٹی سی بات، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہاں بھی ذلت کا لفظ آیا جو اللہ قرآن میں رکھ رہا ہے۔ تو وہ تو معمور کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، لیکن انہیں ذلت سے آشنا بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ارشاد۔ اب یہ آپ پہلے بات تھی بادشاہت کی۔ جی جی اچھا، یہ جو ملک کا لفظ ہے نا، اس کا ایک ترجمہ بادشاہت ہے، جی جی دوسرا ترجمہ اس کا پاور ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کے دو معنی آتے ہیں عربی میں، اس کے معنی اختیار کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، تمام اختیارات کے مالک ہیں، اور ملک کا ایک ترجمہ تمام بادشاہتوں کا وہ اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، آپ کو اختیار دیا، آپ کو عہدہ دیا۔ کیا اس عہدے کے ذریعے ضروری ہے کہ آپ کو عزت بھی ملے؟ کیا اس عہدے کے ذریعے ضروری ہے کہ آپ کو سکون بھی ملے؟ سکون اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، انیق صاحب، سکون اللہ تعالیٰ نے دین سے جوڑا ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے دین سے جوڑا ہے۔ عزت کا مطلب ہوتا ہے دل میں جگہ کا ہونا، دل میں احترام کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ کہ دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عزت جوڑی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان ایک شخص با کردار ہے، دین کو جو مطلوب کردار ہے اس کردار کا مالک ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، لوگ دل سے اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے، حالانکہ وہ بیچارہ غریب ہے۔ ایک بندے کے پاس بڑا عہدہ ہے لیکن بد کردار ہے، بد کردار، وہ وزیر اعظم بھی ہوگا، صدر بھی ہوگا، کھرب پتی بھی ہوگا، باہر کے لوگ تو چھوڑے، اپنی بیوی اپنے بچے اس کی عزت نہیں کریں گے۔ تو ذلت، عزت اور سکون، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑی ہیں؟ دین کے ساتھ جوڑی۔ عزت میں دکھنا الگ ہے، عزت میں ہونا الگ ہے، عزت کا دھوکہ اور عزت کی حقیقت، عزت کا دھوکہ اور عزت کی حقیقت۔ عزت دار دکھنا، بڑا دکھنا یہ الگ چیز ہے، بڑا آدمی ہونا یہ الگ چیز ہے۔ عظمت دین سے ہے، عزت دین سے ہے، سکون دین سے۔ یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی، کھرب پتی ہوگا، اندر بے سکونی اور خوف، ڈر، ذلت اور یہ ڈر کہ یہ جو میرے پاس جو کچھ ہے کہ یہ مجھ سے دنیا چھین نہ لے، یہ مجھ سے چلا نہ جائے، اس کو یہ اندر کا یہ غم لگا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تو آپ نے بنی اسرائیل تو صرف ایک قوم ہے نا، جی، اللہ تعالیٰ یہاں جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے کہ مالک میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے تو وراثت میں بادشاہت بٹ رہی ہے، جیسے ایک مرحوم جاتا ہے دنیا سے، اس کی جائیداد جیسے بٹتی ہے، تو اس طرح نہیں کہ دنیا کی جو حکمرانیاں ہیں اور بادشاہتیں ہیں یہ بھی موروثی ہیں، نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا پہلے فضل ہوا ٹھیک ہے، بنی اسرائیل پہ۔ انہیں صرف بادشاہت نہیں ملی، انہیں دو چیزیں ملی، بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، دین اور دنیا، دونوں چیزیں جب تک جمع تھی، دنیا پہ حکمران بھی تھے، دنیا میں ان کا مقام اور مرتبہ بھی تھا۔ یہی پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اس اللہ کو راضی کرو گے تو وہ اللہ پھر اپنی مشیت کے مطابق تمہیں عزت، حکومت یہ نہیں دے گا، بلکہ اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے وہ اللہ تمہیں دنیا کا حکمران، ٹھیک ہے، اور دنیا کی عزت دار قوم بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اعمال کی جو اہمیت ہے وہ شامل حال ہو گئی۔ اعمال اسباب کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو نتیجہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اعمال کے بغیر اگر اسباب ہو تو پھر نتیجہ اللہ کی مشیت اور اذن سے ملتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشی سے نہیں ملتا۔ یہ فرق یاد رکھیں، اعمال اور اسباب دونوں ہو تو نتیجہ ملے گا اللہ کی خوشی کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اللہ خوش ہو کے نتیجہ دے گا، اللہ خوش ہو کے نتیجہ دے گا۔ لیکن اسباب ہو اعمال نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے نتیجہ دے گا، کیونکہ اللہ نے اسباب سے نتائج کو جوڑا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ نتیجہ دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو۔ ٹھیک ہے، اسی لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی کا بھی خالق ہے، اللہ اخلاق کا بھی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے اس کو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ روزی دیتا ہے اس کو بھی جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کو بھی جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اخلاق اور دین اس کو دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لہذا ایک شخص کو دیکھو کہ اسے دین ملا ہوا ہے، اسے اچھا اخلاق ملا ہوا ہے، سبحان تو اللہ، اس سے یہ نتیجہ اخذ کرو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دینداری اور اچھا اخلاق عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو دینداری ملنا، اچھا اخلاق ملنا، یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کی بنیاد پہ نہیں، اللہ خاص اپنے فضل کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ ٹھیک، اور جہاں تک دنیا داری ہے، مال ہے، حکومت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے دشمن کو بھی اور اپنے محبوب کو بھی، اس کو بھی جو راستہ اسباب کا اختیار۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اقتدار کو حاصل کیا جائے، عزتوں کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی اقتدار حاصل ہو سکتا ہے اور حکومت حاصل ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب یہی فرمائیے کہ عزت اللہ تعالیٰ، معز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ یہ عزت ذلت میں تبدیل کب ہوتی ہے؟ عزت ذلت میں تبدیل کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بنی اسرائیل، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس مقام پر پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں نا، کچھ سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ دیکھو ایسا کرو گے، مطلب میں عزت تمہیں دے رہا ہوں، میں ہی تمہیں عزت دینے والا ہوں، لیکن تم اپنے اعمال کو اگر تبدیل کر دو گے تو تمہیں ذلت میں ہی دوں گا۔ تو وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک معزز فرد، قوم، معاشرہ، قبیلہ، سلطنت ذلت سے ہمکنار ہو جاتی ہے؟ دینی کردار عزت کا ذریعہ ہے۔ ایک ہے ایمانی اخلاق اور ایک ہے انسانی اخلاق۔ انسانی اخلاق بھی کہ انسان اختیار کرتا ہے، معاشرے میں اس کو عزت ملتی۔ ایمانی اخلاق ایک بندہ اختیار کرتا ہے، ایمانی اخلاق اختیار کرتا ہے، اس سے اس کو عزت ملتی۔ عزت اور ذلت یہ آپس میں ضدین ہیں۔ عزت کا مطلب ہے دل سے احترام کا پیدا ہونا، دل میں احترام کا پیدا ہونا، دل میں عقیدت کا پیدا ہونا۔ میرے دل میں ایک شخص کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی، یہ عزت ہے۔ دل میں اگر عقیدت ایک بندے کے لیے نہیں ہے، میں سامنے اس کو سلوٹ کر رہا ہوں، یہ عزت نہیں ہے، ٹھیک، یہ عزت کا دکھاوا ہے۔ تو عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا، یہ اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہے انیق صاحب، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہی فرق ہے، حکومت الگ چیز ہے، روزی الگ چیز ہے، عزت اور ذلت یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اعمال کی بنیاد پہ۔ اس کی ایک مثال میں عرض کر دوں، زندگی ملنا اور موت کا ملنا، کیا یہ اسباب کی بنیاد پہ یا اللہ کے امر کی بنیاد پہ؟ اللہ کا امر ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، ایک شخص اپنی زندگی لمبی نہیں کر سکتا۔ جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اس وقت کے مطابق انسان کو زندگی ملتی ہے اور اس وقت کے مطابق انسان کو موت مل جاتی ہے۔ ایک شخص کو عزت ملتی ہے، عزت ملتی ہے اس کو اسباب کے ذریعے سے نہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ وزیر بنا تو اسے عزت بھی ملے گی، وہ صدر بنا تو اسے عزت بھی ملے گی، اسے کوئی بڑا عہدہ ملا تو اسے عزت بھی ملے گی۔ عزت کو میں نے عرض کیا، عزت سکون ایمانی اخلاق کے ذریعے، ایمانی کردار کے ذریعے، ذلت بے سکونی، خوف، ٹینشن، ڈپریشن، یہ دوسرے راستے سے ملتی ہے، بے دینی کے راستے سے۔ ایک بندہ بے دین ہے، کھربوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اسے دل کا سکون نہیں ملے گا، کیونکہ روح کی غذا ہے، روح کی غذا دینداری ہے، دینی کردار ہے۔ تو عزت دین کے راستے سے، ذلت بے دینی کے راستے سے، یہ ایک سبب ہے۔ منافق اپنا بنی اسرائیل کو اللہ نے ذلیل کیوں کیا؟
ذلیل کیوں کیا؟ یہ ذلیل ہوئے اس لیے کہ دین کو چھوڑا، دینی کردار کو چھوڑا، دینی کردار کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ اجتماعی طور پر ذلت کا شکار ہو گئے۔ آج جتنے بھی ہیں نا دنیا میں، جتنی بھی، چاہے مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، یہودی لفظ ایک گالی ہے۔ ایک ہندو کو بھی بول دو نا یہودی، وہ بھی اس کو گالی سمجھے گا۔ تو دنیا میں یہودی کا لفظ، یہ یہودیت ایک گالی بن گئی۔ یہ جو گالی بنی ہوئی ہے اور یہ جو قابل نفرت قوم بنی ہے، یہ کس وجہ سے بنی ہے؟ اپنے بد کردار ہونے کی وجہ سے۔ کردار کو دین سے ہٹایا، پیسے کو، دنیا کو لیا، تو دنیا داری بھی خوب ہے، پیسہ بھی خوب ہے، لیکن عزت اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ دین سے ہٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جو لفظ آیا نا انیس صاحب، وہ ضربت علیہم الذلہ، ذلت ان پر کیا کر دی گئی ہے؟ تھوپ دی گئی، مار دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ اس سے اپنی جان چھڑا سکے، یہ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ایک ہی صورت میں چھڑا سکتے، اور وہ ہے دین کا راستہ۔ دین پہ نہیں آئیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کو مل جائے۔ تو یعنی دین وہ فرد ہو یا قوم، عزت سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور دین سے دوری ذلت سے تعارف کرا دیتی ہے۔ یہ بنیادی کلیہ جو آپ نے بیان فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، اب 2-3 پوائنٹس باقی ہیں کہ یہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اللہ اکبر، باری ہے، مصور ہے، ملک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے۔ اب وہ رات سے ختم ہوئی اور دن نمودار ہو گیا، اور یہ تمام کام چل رہا ہے، ایک کونیاتی مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، اچھا تدبر۔ کیا کہ آپ نے، نہیں، یہ نظم طولی جو کہ مانے آہستہ آہستہ داخل کر، جی ہاں، یہ میری عمر ہے 55-56 سال، آپ کی بھی عمر ہے، اتنے عرصے میں کبھی یہ آیا ہے کہ سورج اور چاند کی گردش میں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی فرق آیا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی۔ یہ کائنات کا، یہ سورج اور چاند سے جو رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ ان کی گردش سے متعلق ہے۔ یہ منظم نظام بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک منتظم موجود ہے۔ جی ہاں، انیق صاحب، میں پہلے بھی ایک مثال دے چکا ہوں، یہاں بندوق کی گولی یہاں لگ جاتی ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بندوق کی گولی خود جو ہے نا وہ یہاں پہ لگی، خود چلی ہے، کوئی یقین کرے گا؟ کوئی نہیں کرے۔ بھائی بندوق کی گولی ہے تو بندوق سے ہی نکلی ہوگی۔ اچھا جی، بندوق ملا تو پھر یہ کہ یہ بندوق خود چلی ہے، جی، اسے کسی نے چلایا نہیں۔ ہر بندہ بیوقوف کہے گا کہ بھائی بندوق خود تھوڑی چلتی ہے، بندوق تو بے جان ہے، گولی بے جان ہے۔ اسی طرح انیق صاحب، سورج بے جان ہے، چاند بے جان ہے، دن بے جان ہے، رات بے جان ہے۔ ان کا یہ منظم انداز سے یہ گردش کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک منتظم موجود ہے۔ یہ دنیا الرٹ اپ نہیں بنائی گئی، فطرت خالق نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نیچر خود مردہ ہے، جی ہاں، مردہ ہے، وہ مردہ زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک خالق کائنات ہے جو اس منظم نظام کو چلا رہا ہے۔ ہم ہر بندے کا تعارف ہوتا ہے اس کے کارناموں سے، یہ آدمی کون ہے، جب اس کا تعارف ہوتا ہے تو اس کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ جی ہاں، اللہ ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کی شکل دیکھی جائے، جی ہاں، بالکل۔ اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اللہ تک پہنچا جاتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ کی آیات کی، سبحان اللہ کی سب سے بڑی آیت جو بچے کو نظر آتی ہے وہ ہے رات اور دن۔ جی جی جی، قرآن کریم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے وجود پہ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی، اور بھی دلائل ہیں، سب سے بڑی دلیل خدا کی یہ ہے کہ جو چاند، یہ دن اور رات کی یہ جو منظم گردش ہے نا، یہ خدا کے موجود ہونے پہ سب سے بڑی دلیل۔ سبحان اللہ۔ رات چپکے سے چلی جاتی ہے، دن چپکے سے آ جاتا ہے، دن چپکے سے چلا جاتا ہے، رات چپکے سے آ جاتی ہے۔ اگر اسی پر غور کر لے کہ یہ خالق کائنات، جس طرح آپ نے بات فرمایا نا، ایک سیکنڈ کا، جو فزسسٹ ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کونیاتی مسائل میں ایک سیکنڈ کی بھی غلطی ہو گئی تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو پورے ایک نظم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔
قرآن کریم نے ہم سے ایک گیلا کیا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اے انسانو تمہارا کیا نقصان ہے، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ کے انکار کے بجائے اللہ کو مان لو، مرنے کے بعد آخرت ہے، کفر بھی ایک راستہ ہے، ایمان بھی ایک راستہ ہے، کفر کے مقابلے میں تم ایمان اختیار کر لو، تمہارا کیا نقصان ہے؟ اللہ آج ان آیات کے ذریعے ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، ایک دوسرا راستہ بھی تو اللہ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب ہے ایمان بذات اللہ، ایمان بصفات اللہ، ایمان بالآخرہ کا مطلب ہے زندگی مرنے پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو اصل زندگی ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی سے، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ ہے ایمان بالآخرہ۔ میں اس کا انکار بھی کر سکتا ہوں، ایک راستہ یہ بھی ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ میں اسے مانوں، ماننے میں میرا کیا نقصان؟ جی بالکل، اور دونوں کے دلائل ہیں۔ اگر انکار کرنے کا کوئی دلیل اگر ہے انکار کرنے کی تو وہ بھی آدمی لے آئے، تو اقرار کرنے کے دلائل زیادہ ہیں۔ اگر دونوں فرض کر لیتا ہوں میں، دونوں برابر بھی ہوں تو کون سا راستہ اچھا ہے؟ ماننے میں ہی فائدہ ہے، جی ماننے میں ہی فائدہ ہے، وہ اور ماننے میں ہی فائدہ بھی ہے، نجات بھی ہے۔ ایک ہر دھرم کہتا ہے کہ نہیں میرے بھائی دونوں دلائل دیکھ لو، ایک چیز پہ غور کرو، ماننا مفید ہے یا نہ ماننا مفید ہے، بس اس پہ غور کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی اگر قرآن کریم آدمی توجہ سے پڑھ لے، اپنے اندر اتار لے تو چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ یہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں۔ نہیں وہ بس اللہ قبول فرمائے، ربنا تقبل منا۔ لیکن ایک بات صرف یہ ذہن میں اچانک آئی کہ اگر ہم سب ہمارے محترم ناظرین قرآن کریم روز 3 آیات کم از کم یا اپنے اندر اتارنا شروع کر دیں تو 1 سال میں تبدیلی یا اگر وہ نہ ہو تو پیام صبح دیکھنا شروع کر دیں، بس وہ پھر آپ نے ذکر کیا۔ جی بالکل، لیکن اصل چیز ہے قرآن کریم، کہ قرآن کریم سے ایک جڑاؤ پیدا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اللہ اکبر، ضد سے ضد کو نکالتا اور بے جان میں سے جاندار، ضد کو ضد سے نکالتا ہے۔ ایک بے جان ہے، نطفہ بے جان ہے، اس نطفے سے کس کو بنا دیا؟ زندہ انسان کو بنا دیا۔ ایک مرغی ہے، اس سے انڈے کو پیدا کیا، مردے کو پیدا کیا زندے سے، اور اسی مردے انڈے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو پیدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، اس سے قطرہ نکل رہا ہے، قطرہ نکل رہا ہے، قطرہ بے جان ہے، زندے سے قطرہ نکلا بے جان، اس بے جان سے کیا بنا دیا؟ یقیناً ایک دانہ ہے بے جان، اس بے جان سے کیا بنا دی؟ جاندار۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ ضد ہے، میں نے اسی لیے کہا، ایک عرض کیا میں نے کہ سائنسدان موجد ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، خالق اور موجد میں یہی فرق ہے کہ موجد کے معنی وجود دینا، جو موجود نہیں، غائب کو وجود دینا۔ ایک چیز موجود ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، اس سے پردہ اٹھانا، یہ سائنسدان کرتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو کرتا ہے وہ ایجاد نہیں کرتا کہ جو غائب ہے اس کو حاضر کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس بے صلاحیت چیز کو اللہ تعالیٰ اس میں صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس کے بالکل متضاد چیز کو بنا۔ سبحان اللہ، اللہ باری بھی تو ہے۔ پانی کے قطرے سے جہاز بنا کے دکھا دو، ٹھیک ہے، پانی سے جہاز بنا کے دکھا دو، لکڑی سے لوہا بنا کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا اللہ مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ تو وہ باری، وہ تو خالق سے آگے کی چیز ہے نا۔ اچھا مفتی صاحب، لاسٹ منٹ جاری ہیں، ارشاد فرمائیے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات فرما رہا ہے، اس کا لنک کیا ہے اس بات سے؟ یہ بھی ذرا جوڑ دیجئے کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کا یعنی یہ کانٹیکسٹ ہے نا، وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ارشاد۔ ترزق و رزق ایک تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جی ہاں، عربی میں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر روزی بھی شامل ہے، اس کے اندر عہدہ بھی شامل ہے، اس کے اندر مال بھی شامل ہے، اس کے اندر سب شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، یعنی یہ نہیں کہ جتنا سبب اختیار کیا اتنا ہی نتیجہ ملے، ضروری نہیں۔ ممکن ہے آپ نے جتنا سبب اختیار کیا ہو، نتیجہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بھرپور دے دے۔
ٹھیک ہے، نتیجہ محنت کم ہے، نتیجہ خوب ملے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کسان، رزق کے معنی کیا ہے؟ میں کر سکتا، رزق کے معنی عطا کے ہیں، عربی میں اس کے معنی عطا کے آتے ہیں۔ کسی بھی چیز، ایک دانہ ڈالا ایک کسان نے، ٹھیک ہے، قرآن کریم جو اس کی مثال دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دانہ ڈالا کسان نے، ایک دانے سے جو پودا نکلا اس کے اندر 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر کتنے دانے؟ 100 دانے، جی ہاں، کتنے ہو گئے؟ 700۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اگر ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ایک نیکی کرو تو کیا میں، یا 1 روپے خرچ کرو تو اس کا بدلہ میں 700 میں نہیں دے سکتا ہوں؟ جی، ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بڑھا کے اللہ نہیں دے سکتا؟ تو ترزق کے معنی عطا کے، عطا کے معنی اس کے اندر روزی بھی آ گئی، اس کے اندر مال بھی آ گیا، اس کے اندر حکومت بھی آ گئی، اس کے اندر عہدہ بھی آ گیا، اس کے اندر علم بھی آ گیا، اس کے اندر اولاد بھی آ گئی، دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں خالق کائنات سے حاصل ہوتی ہیں رزق کے اندر وہ سب شامل۔ سبحان اللہ۔ من تشاء کا لفظ ہے، پھر وہی بات کر رہا جی جی، ہوں، جس من کو تشاء اللہ من چاہے، ترضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، من ترضا نہیں ہے، من ترضا نہیں ہے، من تشاء ہے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ کافر کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا دے دیتا ہے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ بے تحاشا دے دیتا ہے۔ بے تحاشا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی ذہن میں آئی تو میں عرض کروں۔ علی صاحب کرپشن کے راستے سے ایک دفتر میں 2 آفیسر بیٹھے ہوئے، ایک قانون کا پابند ہے، وہ کرپشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، قانون کی پابندی کے ساتھ وہ اپنا فرض انجام دے رہا ہے۔ دوسرا ہے وہ کرپشن بھی کر رہا ہے، رشوت خوری بھی کر رہا ہے۔ کمائی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ جو کرپشن کر رہا ہے، جو رشوت خوری کر رہا ہے، اور یہ بجنا صرف اپنی تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے۔ تو کم ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے، کم ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ محروم ہے اور اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وہ قانون کا مجرم بنتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کما خوب رہا ہے لیکن قانون کا مجرم بنتا جا رہا ٹھیک ہے، ہے، یہ کما کم رہا ہے جی، لیکن قانون اس پہ ہاتھ نہیں صرف اٹھا قانون ہی کا مجرم نہیں، وہ اللہ کا مجرم بھی بن رہا ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب، وسائل خوب ملے، وسائل خوب ملے، بادشاہت ملے، سب کچھ ملے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے ہو تو یہ دراصل جیسے کرپٹ انسان اپنے لیے خود اپنا برا انجام خود تیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا نافرمان بن کے میں کتنے ہی وسائل کا مالک ہو جاؤں لیکن دراصل میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں۔ اسی کو قرآن نے کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ٹھیک، نہ ان کی اولاد کو للچائی نظروں سے دیکھو، نہ ان کے مال کو دیکھو، انما یرید اللہ لیذھقہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ دنیا سے جب یہ جائیں تو یہ افسوس کر کے جائیں کہ اتنا بڑی دولت میرے پیچھے رہ گئی ہے، میں دنیا میں محروم ہو رہا ہوں، اور آخرت میں جائیں تو ان کے لیے سزا تیار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، سورہ آل عمران آیات 26 اور 27 پر تفصیلی گفتگو فرمائی محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب نے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی؟ 27 آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت کی آیات کو سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے؟ سورہ بقرہ کی آیات یا سورہ طٰہٰ کی آیات یا سورہ مومنون کی آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں محترمہ عائزہ احمد، لاہور، عائزہ احمد صاحبہ۔ کہاں سے؟ لاہور۔ لاہور سے۔ محترمہ عائزہ احمد لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔